نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 276، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ ربا کو۔ محق سے محاق نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چاند کا آخری مطلع سے غائب ہو جانا، نظر نہ آنا، مٹ جانا۔ یعنی چاند ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، تو یمحق کا مطلب ہے مٹا دینا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ اور دوسرا معنی ضائع کرنا بھی کیا ہے، سود کا مال اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ جس مال میں سود شامل ہو جاتا ہے وہ مال ضائع ہو کر رہ جاتا ہے، اس کو نقصان لازمی پہنچتا ہے، یعنی مال کو، اور پھر اس کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یوربی کا ورڈ بھی ربا سے ہے، روٹ سیم ہے۔ تو صدقات کو کیسے بڑھاتا ہے؟ یعنی 1 کے 10 یا 7 گنا کر کے، یا پھر اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور اپنے فضل سے اس میں اضافہ کرتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا۔ اگر وہ محبت نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ کل، ہر، کفار مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر ہے، بہت زیادہ کفر کرنے والا، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا۔ اور وہ کون ہے؟ جو حرام کو حلال بنانے میں تلا ہوا ہے۔ تو اللہ کسی کفار کو کافر نہیں کہا گیا، کفار کہا گیا، بہت زیادہ گناہ کرنے والا، اللہ کا نافرمان، اثیم، فاعل کے وزن پر ہے، فاعل میں بھی مبالغہ ہے، بہت زیادہ گناہ گار۔ اللہ کسی ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسم وہ گناہ ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہو۔ حقوق العباد میں کمی، دوسروں کی حق تلفی کرنا، اور یہاں مراد سود لینے والا جو دوسروں کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایسے کسی شخص سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایسی تمام انسان کی ضرورتیں ہیں، ان میں انسان کو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسلام کیا مزاج پیدا کرتا ہے کہ ایسی ضروریات میں ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ صرف اپنے لیے جینا نہ سیکھیں، بلکہ امت وسط کے فرد کی حیثیت سے وہ ساری دنیا کے لیے بھلائی کا پیغام رکھتے ہیں۔ کہا یہ کہ وہ اپنوں کے ساتھ بھی خود غرضی سے پیش آتے ہیں۔ سود میں ملوث لوگ جو ہیں ان کو اپنوں کا بھی لحاظ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو صرف سود چاہیے ہوتا ہے، ان کو صرف پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ صدقات میں اضافہ چاہتا ہے۔ جو دینے والا ہر کوئی ہوتا ہے تو لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں سود کی حرمت آئی، اس کے بعد صدقات اور زکوٰۃ کا نظام قائم ہوا۔ اس کے نتیجے میں صرف حضرت عمر کے دور میں ہی لینے والا کوئی باقی نہ رہا، ہر کوئی دینے کے لیے تیار تھا۔ اس سے معاشرے کی ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ ایسے کسی شخص سے محبت نہیں کرتا جو انتہائی ناشکرا ہو، کلمہ کفر کہنے والا ہو اور بہت زیادہ گناہ گار ہو، اور دوسروں کی حق تلفی کرنے والا ہو۔ ربا جو ہے وہ ظلم کو جنم دیتا ہے۔ احسان کو احسان سے انسانوں کے لیے قدردانی اور نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کے برعکس سود سے خود غرضی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب